قیامت کی بڑی اور پہلی نشانی حضرت امام مہدی پاک کا ظہور ہے حضرت. پھر قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال کا خروج ہے حضرت. پھر قیامت کی تیسری بڑی نشانی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. حضرت صاحب کم و پیش اس وقت دنیا میں 1 ارب مسلمان بس رہے ہیں. اس وقت دنیا میں 1 ارب مسلمان بس. صرف پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے. 22 یا 24 لاکھ تو میرے حال ہماری آرمی ہے. پولیس والے کتنے ہیں میرے علم میں کوئی نہیں ہے. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، علماء دائیں بائیں میرے بیٹھے ہیں. پتہ نہیں اب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. امام مہدی کی بیعت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی ٹوٹل تعداد صرف 12,000 ہوگی. 1 ارب میں سے صرف 12,000 لوگ امام مہدی کی بیعت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی. وہ بیعت جناب دودھ کتیرے والے دودھ پہ نہیں ہوگی. وہ بیعت قیمے والے چاولوں پہ نہیں ہوگی. وہ بیعت داتا صاحب یا بابا صاحب کے لنگر پہ نہیں ہوگی. وہ بیعت مارنے پہ ہوگی، وہ بیعت مرنے پہ ہوگی. لیکن ہم نے تو قوم کو اس طرف لگایا ہوا ہے. اس لیے تو جی 1 ارب مسلمانوں میں سے امام مہدی کی بیعت کتنے بندے کریں گے؟ 12,000. اور پھر فرمایا وہ 12,000 اس وقت کے بہترین مسلمانوں. اور اب اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں حضرت، کیونکہ آگے 2 پروگرام کرنے اور میں نے پھر آگے رسال پور کے لیے نکلنا ہے حضرت. پھر کبھی موقع ملے گا تو بات کو اس سے آگے لے کے جائیں گے حضرت. اب میرے پاس اتنی کو کاؤنٹنگ میں کر کے نہیں آیا کہ 1 ارب میں سے 12,000 نکالیں تو باقی کتنے بچتے ہیں. اور وہ جو پھر باقی بچیں گے وہ، اور میں کہوں گا حضرت کسی کو غصہ لگتا ہے غصہ لگے، گولی مارنی ہے مجھے گولی مار دینا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ شروا نہیں. وہ 12,000 حسینی ہوں گے حضرت. وہ 12,000. میں کل بھی ایک عرص پاک کے حاضری میں ادھر بھی صاحب مزار کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور تسی سب جان دے اللہ دے دسے، بس ایک میری عرضی ہے. پتہ نہیں اتھے آ کے کیڑے کنے کیڑی کو دعا کیتی ہے تڑے وسیلے نال. اس گناہگار دی یہی دعا ہے جدو امام مہدی تشریف لے آن ایک ڈنڈا جو زور ہوئے، ڈنڈا نہیں جو گئے ہون حضرت، تو دوسرا پھر انہاں 12,000 وچ میں نے بھی شامل کیتا ہے کہ وہ 12,000 اس وقت اللہ کے محبوب ترین بندے ہوتے. لیکن 1 ارب میں سے 12,000 کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ. پتر آپ پتہ نہیں اس پہ ہم نے جب بھی ذکر کربلا چھوڑا ہے شروع کیا ہے، ہم پانی سے آگے گئے نہیں. 77 سال ہو گئے ہیں جی، پانی سے آگے گئے کیونکہ یہ سودا بکتا ہے. ہم تو بیچتے ہیں کربلا. پتر اس قوم کو ہم نے کربلا سنائی ہوتی تو قوم ادھر ہوتی. 100ویں نمبر پہ پاسپورٹ ہے پاکستان کا، جہاں سب سے زیادہ امام حسین امام علی مقام کے نام کے پروگرام ہوتے ہیں. 100ویں نمبر پہ پاسپورٹ ہے اس ملک کا. اگر ہم نے اس قوم کو حسینیت سکھائی ہوتی تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 100ویں نمبر پہ نہیں پہلے نمبر پہ پاسپورٹ ہوتا ہے. اللہ میرا کام آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دینا، میرا کیا کہتا ہے کہ میں آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دوں؟ میرا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا. لیکن ہم نے سکھائی. یار میں سارا دن سڑکوں پہ گزارتا ہوں، وہ میں دیکھ کے آیا ہوں راستے میں، پتہ نہیں کتنے میں نے دیکھے ہیں. وہ جو راستے میں حضرت جی راہگیروں کے پانی پینے کے لیے کولر پڑے ہیں، ان کے اوپر جو 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے اس کو سنگلی لگی ہوئی ہے. آج تک 15 روپے کے گلاس سے ہم سنگلی نہیں اتروا سکے. وجہ کیا؟ سرٹیفکیٹ دیے ہیں لیکن قوم کو حسینیت سکھائی. حضرت جی پاکستان میں چلو 1 کروڑ میں نے نکالے، ہندو بھی ہیں بیچ میں سارے، 24 کروڑ لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم سارے کے سارے حسینی ہیں. لیکن پتر یاد رکھنا، بس وقت ختم ہوا میرا. حسینیت حضرت صاحب مردہ یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام. حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا. اور پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں کہ تھے حسینی. وہ 24 کروڑ دعوے دار ہیں کہ ہم حسینی ہیں. 24 کروڑ
حسینیوں نام نہاد حسینیوں کی موجودگی میں سارا پاکستان بیچ دیا انہوں نے حضرت. کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی. آپ نہ ٹینشن لے حضرت, پڑھیا میں جانا ہے, تھی دلیر رہو حضرت. کیمرے ہیں 9 کیمرے میرے حل نے, تھوڑے حل نہیں کوئی. حضرت صاحب 24 کروڑ دعوے دار پاکستان میں حسینی ہونے کے. آپ کسی وہابی سے پوچھیں وہ بھی انکار نہیں کرے گا. انکار کر کے جانا کدھر, کیونکہ حسین پاک وہ ہیں, میرے سونے محبوب نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. آپ کسی دیوبندی سے پوچھیں وہ بھی انکار نہیں کرے گا. کر کے ایمان بچائے گا کیسے؟ حسین پاک وہ ہیں, اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں, اے میرے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں, تو بھی حسین سے پیار کر. جو حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر, جو میرے حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. انکار کر کے جائے گا کدھر؟ وہ بھی کہے گا نہیں میں بھی حسین نہیں. کون انکار کرے گا؟ بچتا ہی کچھ نہیں انکار کر کے. لیکن 24 کروڑ حسینی ہونے کے دعوے داروں کی موجودگی میں کیا ہوا, تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے سارا پاکستان بیچ دیا. سڑکیں بک گئیں, موٹر وے بک گئی, واپڈا بک گئی, سکول بکنے والے ہیں, پی آئی اے کی بولیاں لگ رہی ہیں, سٹیل ملان قریب بکنے والی ہے. اور یہ 24 کروڑ دعویٰ کس کا کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. میں بس اتنی گزارش کروں گا پتر, سکھو حسینیت اور بنو حسینیت, کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے حسینیت کی. پتر سستا نہیں جے, بڑا مہنگا پڑے گا جے. اللہ پتر پکا مجھے یقین ہے ہونا اس کو کچھ بھی, ہونا اس کو کچھ بھی نہیں ہونا انشاءاللہ. وہ بھائی محمد اور علی نے بنایا اس کو یار, اس کو ہونا محمد اور علی نے بنایا. حضرت یہ نعرہ میں نہیں لگا. پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, اس کو کچھ بھی نہیں. یہ محمد اور علی نے بنایا. پتہ اس کے ترانے کے اینڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے, سایہ خدا ذوالجلال. لیکن پتر ضرورت ہے یہ, لیکن ضرورت ہے کہ حضرت حسینیت سکھو. حضرت حسینیت اور شاہ صاحب نے عرض کرنا ہے, شاہ جی منہ میٹھا کیوں نہیں ہوتا, منہ میٹھا لبو آؤ اس پاس. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرم. اور پتر یہ میٹھا کدھر سے ملتا ہے, ترسی گئے کام. مصباحی صاحب مجھ دودھ کٹا گئی ہے, مصباحی صاحب کو دم کر دے مجھت کی کٹی دوے حضرت چنگی کم مصباحی صاحب نے لایا جائے یار. پوچھنے والی کو بات پوچھو یار, لیکن پتہ نہیں اس کو کتنا مزہ آیا. لکھ دیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھ دیا کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں. اور یہ حضرت یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوش خطابت میں کہہ دیا تھا. یہ بات ہے اپنے وقت کے سچے اور سچے درویش کی حضرت. اور وہ اتنا تقوی والا تھا, اس نے تو وصیت کی تھی کہ جب میرے جنازے کی باری آئے تو سلیمان مصباحی ورگا کو مولوی جنازہ پڑھانا آ جائے, بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی ناکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہوا. یہ اس کی بات ہے یار, کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہ جوش خطابت میں کہہ دیا گیا نہیں. یہ سچی اور سچے کی بات ہے. کچھ سواد نہیں مشری اندر جیسا کھنڈا میں چک ڈٹھیاں, اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں. لیکن سیدھی بات ہے بھائی, میں اتنی دیر دور نہ تو آپ کی خوش آمد کرنے آیا ہوں, اور پیسوں کے لیے میں نے پہلے ہی منع کر دی ہے جس کے لیے ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں. سیدھی بات ہے پتر, ہم اس میٹھے سے محروم ہیں, کیونکہ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن انہی کی باتیں چلتی. جہاں ہم چار بیٹھے ہوتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں, کنی پہلی ہے, کنیاں مجھانے, کنی تنہا ہے, کنے پتر نے, یہ نہیں باتیں کرتے. اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن ہم انہی کی باتیں کرتے ہیں. جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کر دو, سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مرتا ہے. وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ بندہ بیٹھا نا, وہ دنیا کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا. سیدہ دنیا ملعون ہے, دنیا مغضوب ہے, دنیا ایسی ہے, دنیا ویسی ہے, دنیا یہ ہے.
وہ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھے دنیا سے واہ پیار ہے. عرض کرتا ہے سیدہ میں اتنی دیر کا بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ملعون ہے, بندے کو رب سے دور کر دیتی ہے, دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے, تو آپ نے مجھ پہ ہی یہ الزام لگا دیا کہ لگتا ہے تجھے دنیا سے بڑی محبت ہے. فرمایا ہاں تجھے بڑی محبت ہے. اس نے عرض کی سیدہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے. وہ محبت ہے تو بار بار اسی کا نام لے رہا ہے, جیسے یہ چھوڑ نام لینا تو اس کا لے, سارا دن اسی کا ہی نام لے. ہم اس میٹھے سے محروم ہیں. میں سادات جلوہ گر ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. میں آپ سے گزارش کروں گا ماشاءاللہ یہ اے میٹھا لبو کی تم جاؤ کیا اے میٹھا کی تم لبو یار جاؤ کچھ سواد نہیں مشری. میرے سیدی قبلہ مفتی صاحب نے زیارت کی ہے حضرت 2013 میں وصال فرمایا, اور 2005 میں مجھے حضرت کی غلامی نصیب ہوئی. 2009 میں حضرت نے کلام چھوڑ دیا. 9, 10, 11, 12, 13 جمعہ چھوڑ دیا, آواز و نصیحت چھوڑ دی. اگر آپ کا کوئی سیالکوٹ میں جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروا لیجئے گا کہ جب حضرت گفتگو فرمایا کرتے تھے تو 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی. دنیا پہلے ہی آ جایا کرتی, کیونکہ حضرت جب کلام فرماتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت. تو پھر ایک وقت آیا کلام چھوڑ دیا. لیکن یہ ہے کہ میں نے کئی بار حضرت کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے اور رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا, لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگے ہی نہیں, آ کے پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے کہ حکیم صاحب ساڈا منہ کیوں نہیں میٹھا ہوندا انہاں دا نام لے, ساڈے دل نوں انہاں دا نام لے کے کیوں ٹھنڈ نہیں پیندی ہے, ویکھو ہاں کتے خرابی ہے, چیک فرماؤ اندر کی معاملہ. وہ پوچھا ہی نہیں کبھی, پوچھا ہی نہیں کدی کسی نے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا. میں ایک دن داتا حضور تقریر فرما رہا, حضرت صاحب بعد میں جتنی مرضی بنائیے گا, سارے ہی آتے نے, میں ہی جانا ہے بس حضرت, اب موقع دے حضرت, اللہ آپ کو برکتیں دے. میں داتا صاحب حضرت گفتگو کر رہا تھا, وہ پتہ نہیں کدھر سے دل میں بات آئی, میں نے بڑی کھینچی لیکن نہیں رکی مجھ سے. میں نے کہا جی بس کہیں سے بات آئی ہے, اور بات یہ آئی ہے کہ بڑا رش ہے, مسجد بھری ہے, سین بھرا ہے, مزار پہ بھی بڑا رش ہے, لیکن ان میں معین الدین ایک بھی نہیں ہے. ہم تو پھر کسی معین الدین کے منتظر رہے. کوئی مکھانے کھان آیا ہے, کوئی چول کھان آیا ہے, کوئی دنیاوی کوئی حاجت لے کے آیا ہے, اس کے لیے آئے کوئی نہیں. ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی معین الدین کا. حضرت صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائیں, تصدیق کروا لیجئے گا بعد میں. تھی جدن کتے جا کے داتا صاحب ہے عرض کرو گے نا کہ حضور اج مکھانے نہیں کھانے, اج چول بھی نہیں کھانے, اج میں تصویراں بھی نہیں کھینچنی ہیں, اج جو مصباحی کوئی سے مٹھے لو دس کے گیا ہے جو مٹھا لینا ہے وہ بس. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو دیکھ نہیں سکے گا, لیکن مزار مبارک میں داتا صاحب بھی خوش ہو کے کہیں گے اوے کچھ جنا آیا اج, کوئی جنا لو یار کو جڑی لینا نہیں شاید کیڑے پاسے پہ گئے ہو یار سارے, یہ ٹنڈو کی تم مٹھا دے, کچھ سواد نہیں مشری ایسی کھنڈا میں چک ٹٹھیاں. مجھے یاد ہے میں نے ایک دن وہ حضرت کو عرض کی, میں نے حضور اسم اعظم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے, تو لازم نہیں کہ جی ہر سوال کا جواب دیا جائے. اگر کسی نے سوال کیا تو لازم نہیں کہ ہر سوال, اور یہ سوال ویسے بھی میرے قد سے بہت بڑا تھا لیکن بس میں نے کر دیا. تو مجھے فرمانے لگے چل تجھے ایک بات بتاتا ہوں, اگر سیانا ہوگا تو سمجھ جائے گا. تو مجھے آگے سے شعر سنایا. فرمانے لگے اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو, اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو, اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا. حضرت صاحب آپ کی زبان پہ ڈکا ہے, کوئی ابو جال تلوار لے کے کھڑا ہے, کوئی آپ کو ابو لہب نے دھمکی لگائی ہے, کوئی تو آپ کو ولید بن مغیرہ کا ٹیلی فون آیا تھا جی تو نہ لے آتے تینوں وڈ دیاں گا, جنہوں نے کہندے رہے نے وڈ دیاں گا, وڈ نہیں تو وڈ لینا ہی لینا ہے.
پتہ نہیں مجھے، میری سمجھ سے باہر ہے کیا ہو گیا امت کو. اور ہوا بھی یہ سارا کچھ ہی کوئلوں پہ لٹایا گیا. حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر کو کسی نے بتایا کہ ان کی پشت ایسی ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے جل چکی ہے، ساری چمڑی نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے. فرمایا بلا کے لاؤ. یہ بلائے گئے. فرمایا قمیض اٹھاؤ پیچھے سے. انہوں نے قمیض اٹھائی. حضرت عمر لپٹ گئے، چوما، رو پڑے. حضرت بلال عرض کرتے امیر المومنین کیوں چوما ہے، کیوں لپٹے ہیں؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. محمد محمد میں کہتا کو یارا پکاؤ اس نام پاک کو. محمد محمد میں کہتا. پھر کی ہویا؟ نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ہے. آج حضرت گھروں میں اندھیرے ہیں، آج نحوستے ہیں ہمارے گھروں میں. روز رجی لڑیاں بنا کے نہ تے اپنے گھر چ ٹنگو تاکہ تیرا گھر اللہ دے رسول پاک نو سونا لگے. ہمارے گھر لوگوں کے لحاظ سے سونے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے سونے ہیں. یہ بہت بڑا نام ہے محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی خریدی اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایسا دور تھا لونڈیاں بھی کتنی سیاਣੀ تھی حضرت اس دور کی. اب تو سیانے بھی سیانے کوئی نہیں. اس دور کی لونڈیاں بھی کتنی سیانی ہوا کرتی تھی حضرت. آپ فرماتے ہیں اللہ نے بہت بڑا گھر دیا تھا مجھے، میں نے سارا گھر وزٹ کروایا اس کو. میں نے کہا یہ کمرہ بھی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہے. جب آیا نا تو آخری کمرہ جس کو باہر سے کنڈی لگی تھی، نہ میں نے اس کو دکھایا نہ میں اس کے والے سے کوئی بات کی. مجھے خود پوچھتی ہے محمد حسین اس کمرے کے لیے نہیں بتائیں گے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کھول کے دکھایا. میں نے کہا اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ وہ کمرہ ہے کہ گھر کا دیکھ لے ٹوٹا پھوٹا اور فالتو سامان پڑا ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اتنے اتنے سونے پلنگ ہیں، بسترے ہیں، تو کوئی بھی رکھ لے. اس نے کہا نہیں محمد حسین میں یہ والا کمرہ ہی رکھوں گی. حضرت محمد حسین کہتے میں نے کہا وہ کیوں؟ اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ اور فرماتے ہیں اس کے جواب نے حیران کر دیا. کہنے لگی محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں رہوں گی میں ذکر یار سے کمرے کو سونا کر لوں گی. حضرت صاحب بڑے بڑے سونے کار، بڑیاں بڑیاں مہنگیاں کلونیاں بڑی بڑی مہنگی ٹائل، بڑے بڑے مہنگے فرنیچر، بڑے بڑے مہنگے پردے، بڑے بڑے مہنگے فانوس، لیکن پھر بھی ساڑھے گھر سونے ہیں کہ ساڑھے گھراں جی یار دا ذکر. اب ہمارے گھروں میں فجر رہی، اب ہمارے گھروں میں تہجد رہی، اب ہمارے گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جاتی، اب ہمارے گھروں میں سورہ رحمان پڑھی جاتی، اب ہمارے گھر میں 11ویں شریف ہوتی، اب ہمارے گھروں میں ذکر اہل بیت کی محفلیں ہوتی. کتنے سونے ساڑھے گھر ہے. اس لیے ذرا سونے کرو اس کو. محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. کوشش کرو اے منہ میٹھا ہی رہے. شیطان غافل کر دے پھر آ جاؤ، شیطان بھلا دے پھر واپس. حضرت صاحب جن کے نام پہ قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، خدا کی قسم وہ لوگ ہی وکھرے تھے، ہمیں تو ہوا نہیں لگی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا وقت وصال ہے. اب تو وصال لفظ بڑا سستا ہے نا، میرے جیسے دنیا دار کے مرنے پہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے مصباحی صاحب کا وصال ہو گیا. اب مصباحی صاحب وصال نہیں ہوا، مر گیا ہو. اب وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے یار، سب کا ہی وصال کرا رہے ہو تو. اللہ دیتے کھوتے ریڑے والے دا بھی وصال ہے جی بھائی. وصال چھوٹا لفظ ہے جی، وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے، تو باقی تو مرتے ہیں سارے کے سارے. کیونکہ میرا بھی جہاں گھر ہے، میرے بھی ارد گرد گاؤں ہے، میں بھی سارا دن وصال وصال ہی سنتا رہتا ہوں. میں بڑی گل ہے جی، وصال اتنا سستا ہو گیا. بدل حضور سلطان بہو تو کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے بہو تا مطلب سارے وصال ہون ڈے آج کل. وصال کسی کسی کا ہوتا ہے. وقت وصال تھا، آنکھیں بند کر لی حضرت. پاس مریدین خاص عام حاضر تھے. سارے مرید ایک جیسے بھی تو نہیں نہ ہوتے حضرت، کئی بیچارے میرے ورگے بھی ہوں جنہوں نے نہیں پتا آداب محفل کیا ہے حضرت. وہاں کھڑے ایک مرید نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا. کہتے ہیں حضور کا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول
رسول آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمانے لگے اے میرے بھائی یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ اچھا حضرت میں بڑی دیر تلاش میں رہا کوئی بات ملے حضرت کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا اور کس طرح یاد کیا، پھر بندہ ڈھونڈے تو مل جاتا ہے، تو ایک دن مل ہی گیا حضرت۔ وہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خط بنوا رہے تھے، پہلے زلفیں تراشیں، پھر حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی۔ وہ جب اس نے وہ اس طرح قریب کیا نا حضرت کے ہونٹوں کے، تو حضرت جنید بغدادی پاک نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور کیونکہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف تھا، ذکر جہر تھا، اس لیے ہونٹ ہل رہے تھے حضرت۔ تو نائی نے نا وہ اس طرح یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس پیچھے کر دیا، عرض کرتے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے مونچھیں ٹھیک کرنی ہے۔ تو یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں، یہ چلے گا تو کاٹ ڈالے گا۔ آپ اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیں تاکہ میں مونچھیں ٹھیک کر لوں۔ کمال جواب دیا، فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ ہائے ہائے، میٹھا کرو یار ہے حضرت صاحب، انہوں میٹھا کرو، انہوں میٹھا کرو، نہ بھولو۔ اتقال صاحبہ نے پوچھنا دے 10 بندے کی کر کے آئے، بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر کے آگے جاؤں گا حضرت، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو۔ یہ تو پتر ہم سٹیج والے بڑے ذمہ دار ہیں اس کے، اور ہم نے بڑا رول پلے کیا ہے لوگوں کی بے عملی میں۔ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ میرا یہ شعر سامنوں پہ کیا ظلم ڈھائے گا۔ اب جیسے پتہ نہیں یہ شعر میاں صاحب کا ہے بھی ہے کہ نہیں، لیکن پڑھا جاتا ہے سٹیجوں پہ حضرت۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی۔ لو جی امت نے گل مکا چڑی ہے، ہن سارے ایسے آستے بیٹھے دے نے کہ ہونا آنا جنا مونڈے کملی۔ پتر میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے بڑوں کا عقیدہ، لیکن پتر میں ایک سوال تجھ سے جاتے جاتے ضرور پوچھوں گا، چلیا تو کبھی اپنے گھر سے اٹھ کر ان کے لیے مسجد میں نہیں آیا، وہ تیرے لیے قبر میں آئیں گے؟ تو کبھی ان کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آیا، وہ تیری قبر میں آئیں گے؟ میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، لیکن فیصل آباد والوں ابھی آنے کی باری میری ہے، پہلے تو اپنی باری نبھا، جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی کرم فرمائیں گے، لیکن ابھی آنے کی باری۔ تو کدی گھروں اٹھ کے مسجد سے نہیں آیا، تو آ نا، پھر دیکھ کیسا کرم کر، تو آنے کی بات کرتا ہے۔ کشف المحجوب اٹھا، داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ، اب فرماتے ہیں سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا اس رات 40 اولیاء کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ سب نے عرض کی سونے محبوب آج کیسے نواز دیا، کئی زمانے گزر گئے ہم انتظار میں تھے، کیسے کرم نوازی ہوئی؟ فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا۔ وہ آنے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ پاجی واری آن دی، اسی اپنی واری دیتی کہیں نہیں، اوفو بی عہدی اوفی بی عہدی کو، تو اپنا وعدہ بھی تو پورا کرنا ہے۔ اسی حضرت جی کدی انہاں دی اٹھ کے مسجد چ نہیں آئے تو کی لگے دے ہیں، لوکاں مینوں آن ڈرایا۔ او بھائی لوکاں نے نہیں ڈرایا، قرآن چ اللہ نے ڈرایا۔ مالک یوم الدین لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ موت دن تہاڈے کولوں پوچھنا ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ۔ القاریعۃ ما القاریہ لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ خَاوِيَةٌ لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ لوکاں دی گل کتھے آ گئی بھائی، قرآن ہے یار۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ لیکن کیا ہے جی، لوکاں مینوں آن ڈرایا، ساری امت اسی پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم پتہ نہیں سٹیجوں پہ کیا کیا شعر پڑھ رہے ہیں۔ بھائی تو کون ہوتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 شہزادیاں عطا فرمائیں،
سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی مغموم رہتے تھے حضرت، وجہ کیا؟ میرا حضور کے مبارک خاندان سے رشتہ ٹوٹ گیا، صحابی رسول تو ہوں لیکن داماد رسول نبی علیہ السلام نے دوسری شہزادی بھی عطا فرمائی، وہ بھی انتقال فرما گئی۔ فرمایا عثمان ہیں دو، اگر اس سے زیادہ ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دینی تھی۔ پوچھو علماء سے، شاہ صاحب تشریف فرمائیں، وہی عثمان غنی جنہوں نے 2 بار نبی پاک علیہ السلام سے جنت پرچیز کی، خریدی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عائشہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ اس کی جی سونے محبوب۔ فرمایا تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، اور جنت میں تیرے والد ابو بکر کے رفیق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں گے۔ فرمایا عمر بھی جنتی ہے، اور عمر کے جنت میں رفیق حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے۔ فرمایا میرا عثمان بھی جنتی ہے، اور عثمان کا رفیق میں خود دوں۔ فرمایا میرا علی بھی جنتی ہے، اور علی کا رفیق حضرت زکریا علیہ السلام، رفیق اللہ کے رسول کے رفیق۔ جناب صدیق اکبر کے ہمسائے جنت میں ابراہیم خلیل اللہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائے رفیق جناب نوح علیہ السلام، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب اللہ۔ اس لیے مجھے نہیں حضرت پتہ یہ شعر ہے کس کا، لیکن لکھا بڑا سونا تھا کسی نے، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، فرمان مصطفیٰ پہ کوئی شک ہے یا آخی، عرضہ سرائی کیجئے شہرت کمائیے، آقا کا دل دکھا کے جہنم میں جائیے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے، اور لکھا ہے اتنا رویا کرتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو جائے۔ کسی نے ایک دن سوال کیا حضرت عثمان پاک سے، آپ کیوں روتے ہیں قبر کو دیکھ کے اتنا؟ فرمایا آخرت کی گھاٹیوں میں سے یہ پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے۔ اور امت بلکہ قصور میرا جی میں ہی سنایا ہے نا، میں نال دسیا نہیں پائی، محمد بخش سی ہے دو سلیمان، یہ تیری بات نہیں ہے، وہ محمد بخش تھے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے امان ہے۔ میری ڈیوٹی تھی ساتھ میں بتاتا پائی وہ اعلیٰ حضرت ہے، تو سلیمان ہے، لیکن میں نے بتایا اس لیے حضرت میں ارشاد صاحب اندر قصور کے پاس نا بڑی شفقت فرماتے ہیں حضرت، آل رسول ہیں، سونے سید ہیں حضرت۔ میں ایک دن حاضر خدمت تھا، بس میں نے عرض کر دی میں شاہ جی کو نصیحت فرمائیں، بس کو اس وقت کیفیت تھی، میں چھیڑ بیٹھا، میں نے کہا شاہ جی کو نصیحت فرمائیں، رنگ بدل گیا، مجھے فرمان لگے مولانا ایک بات یاد رکھیے گا، ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ آپ کی یہ تقریر صرف ان لوگوں نے نہیں سننی، آپ کی تقریر مصطفیٰ پاک نے بھی سننی ہے۔ کیسے سننی ہے، کب سننی ہے، یہ آپ کا ایشو ہی نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن سننی انہوں نے سننا ہے کہ اس نے میری امت کو کیا دیا، میری امت کو کیا سکھایا، میری امت کو اللہ کی طرف بلایا، میری امت کو میرے طریقے کی طرف بلایا، میری امت کو قرآن کی طرف بلایا، میری امت کو اللہ سے ڈرایا، میری امت کو اللہ یاد کروائے۔ اس طرح لگا شاہ صاحب نے اتھے کیل ٹھوک چھڑے حضرت۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت رمضان شریف میں عمرے پہ جانا تھا، جب میں گیا بابو سلام سے داخل ہوا، جیسے جیسے قریب جاؤں شاہ صاحب دی آواز کرنا چاہے حضور پاک نے تیری تقریر ہے، وہ دل میں خیال آئے یار وہ فلانی جگہ ڈنڈی مار گیا، چودھری دی تعریف کر گیا، ایم این دی تعریف کر گیا، ایم پی دی تعریف کر گیا، بات چھپا گیا، امت کو اصلی بات بتائی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو سارا کچھ ہی پتا، حضور نے میری ساری تقریریں سن لی، اب سامنے جانے کا حوصلہ نہ پڑے۔ بڑی حضرت غیر ذمہ دارانہ معاملات ہیں ہمارے، اور ہم نے امت کو اس پہ لگا دیا حضرت۔ لوگوں میں نوان ڈرایا، سارا قرآن ڈرا رہا ہے حضرت۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اما یتساءلون
علی نبا العظیم لوکا منو آنڈر آیا قرآن پیچھے تے لوکا منو آنڈر آیا پڑھ پڑھ کے سٹیجوں پہ ہم نے امت کہاں سے کہاں لا کے کھڑی کر دی احادیث قرآن ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بوسرت علمت نفس ما قدمت واخرت امت کو ہم نے سٹیجوں پہ کیا کہا میں نو روز حشر دا ڈر او تو کون ہے تینو روز حشر دا ڈر نہیں ہے تو ہے کون ہے بھائی کو اپنا قد دس مینوں کیا تو صدیق اکبر سے اونچا قد لے آیا صدیق اکبر کسی پرندے کو دیکھے اور دیکھ کے آہ بھر کے کہیں کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا تو چشموں کا پانی پیتی ہے تو درختوں کے پھل کھاتی ہے تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا تجھ سے سوال نہیں ہوگا کہاں لا کے حضرت ہم نے امت کھڑی کر دی ہے حضرت واپس آؤ اپنے بڑے ہیں واپس آؤ اللہ کی طرف حدیث پاک میں کل جمعے میں پڑھ رہا تھا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک حبشی آیا آ کے عرض کی اللہ کے رسول مجھ سے ایک بے حیائی کا کام ہو گیا ہے ایک گناہ ہو گیا ہے تنہائی میں کیا میں اگر اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا فرمایا اگر تو سچے دل سے معافی مانگے گا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا وہ چلے گئے تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا آ کے عرض کی اللہ کے رسول جب میں گناہ کر رہا تھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا فرمایا ہاں تیرا اللہ تجھے دیکھ ایک چیخ بلند کی اور حضرت روح جسم سے پرواز کر گئی کدھر ہے اللہ یار کیا امت کو آج یہ جملے لکھ کے نہیں ڈرایا جا رہا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے او بھائی کیمرہ کدھر سے آ گیا اللہ دیکھ رہا ہے کیمرہ کدھر سے آ گیا بیچ میں لکھنا تو یہ چاہیے تھا خبردار آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے ہم اتنا بھول گئے اللہ کو کہ کیمروں سے ڈرانا پڑ گیا لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہم نے اپنی سٹیجوں سے نکال دی حضرت کسی نو ڈر نہیں کسی نو لوکاں نے آ کے ڈرایا ہے عجیب عجیب باتیں میں کہتا ہوں اگر بالفرد یہ شعر ہے بھی میاں محمد بخش صاحب کا قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں علماء کثیر تعداد میں پتر صوفیہ دو کیفیات کے درمیان چلتے ہیں کبھی رجا ہے اور کبھی خوف ہے دوسرے طرف میاں صاحب کا شعر ہے نا اور فرماتے ہیں عدل کریں تو تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے اے سنایا او والا اور آج امت حضرت جی دیکھو کہاں آ کے کھڑی ہے اور امت پتہ نہیں کیسے میں ساڈا سٹیجاں نال واہ ہے میرا تیسرا پروگرام ہے صبح